ایک تو 18ویں ترمیم ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، یعنی کہ اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو ابھی تک پتہ نہیں کتنے اور غیر جمہوری سسٹم آ چکے ہوتے۔ 90 میں جاب صادق کے دور میں جیل میں ان کے انٹرویو کرتے تھے تو اس وقت بھی وہ مجھے ایک ذہین سیاستدان کے طور پہ نظر آتے تھے، اور پاکستان اور وفاق کا خواب اس وقت بھی ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ ہم کنفرنٹیشن کے بجائے مفاہمت کی بات کریں۔ یہ جو شٹل ڈپلومیسی چل رہی تھی ایران، اس میں تو لوگوں نے کہا جی زرداری صاحب گم ہو گئے، اس کو آؤٹ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ جی ان کو یہاں جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں چونکہ وہ اتنا ہی امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں اور سب سے ڈیبیٹیبل اسٹیک ہولڈر ہیں۔ خیبر پختونخوا جو کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا چاہے ہزارہ ہو یا پشتون اسپیکنگ ہو، اور ان کا بہت بڑا مطالبہ تھا، وہ اس میں بھی آصف زرداری کا بڑا کردار ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رفیق بھٹو، اور میں ڈائریکٹر ہوں ہماری نیوز کا پولیٹیکل افیئرس کا، اور آج میرے مہمان ہیں ذوالفقار حالے پٹو صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور سندھ کی اور ملک کی سیاست پہ اور تجزیے کرتے رہتے ہیں اور ان کے پہ ان کا عبور ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے صدر مملکت آصف علی زرداری اور ان کی سیاسی زندگی۔ ذوالفقار حالے پٹو صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ مائی پلیئر سر۔ ذوالفقار حالے پٹو صاحب، آج کل بڑی خبر جو ہمیں سننے میں آ رہی ہے اور جس پہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری کی طویل جو ہے ٹھہراؤ یا طویل جو ان کا کراچی میں جو ان کا ٹھہراؤ ہے، اور کئی ہفتے ہو گئے کہ وہ کراچی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس پہ بڑی جمع گوئی ہوئی ہے۔ کل اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، جو ان کے دوست بھی کہلاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، ایک بڑے پیغام کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بھٹو صاحب، میرا خیال ہے چونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ کافی لمبے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ذاتی طور پر چیزوں کو تھوڑا آبجیکٹیولی دیکھتا ہوں اور جو کنسپیریسی تھیوریز ہیں اس پر کم جاتا ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اس لیے ایک مختلف صدر ہیں دوسرے صدور جو ماضی میں گزرے ہیں، کہ ایک تو وہ ملک کی انتہائی بڑی سیاسی پارٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں یا چیئرمین ہیں، کو چیئرمین ہیں، پھر ان کی حکومتیں ہیں دو تین پروونسز میں ان کے گورنرز ہیں، ان کا بہت بڑا اسٹیک ہے اس ملک کا جو بھی پولیٹیکل سینیریو ہے، یا پاکستان کے جو بین الاقوامی معاملات ہیں، ریجنل معاملات ہیں، جیسے آپ نے ریسنٹلی لکھا بلاول بھٹو صاحب ڈپلومیسی کے لیے باہر گئے، تو اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ ان کا مزید یہاں ہونا یا کم رہنا، زیادہ ہونے پر بھی بحث جاری رہتی ہے، کم ہونے پر بھی بحث جاری رہتی ہے۔ بیچ میں جب آپ کو پتہ ہے یہ جو شٹل ڈپلومیسی چل رہی تھی ایران، اس میں تو لوگوں نے کہا جی زرداری صاحب گم ہو گئے، اس کو آؤٹ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ جی ان کو یہاں جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں چونکہ وہ اتنا ہی امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں اور سب سے ڈیبیٹیبل اسٹیک ہولڈر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی جو انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد جو پاکستان کو ایک عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی، یا جو عالمی سطح پر ایران امریکہ ڈپلومیسی میں جو پذیرائی ہوئی، ان کے نام کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر سے بھی آپ دیکھیں گے فرینکلی اسپیکنگ کہ زرداری صاحب کا نام زیادہ ڈیبیٹ میں، چونکہ اس کے اسٹیک زیادہ ہیں۔ تو میں اس میں کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں دیکھ رہا۔ عمر کا تقاضا بھی ہے، پولیٹیکل پریشرز بھی ہیں، اپس ڈاؤنز بھی بہت ہیں۔ دیکھیں ذوالفقار صاحب، ہم ہمیشہ صدر زرداری پہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ جی ان کی یہ مائنس پوائنٹس ہیں۔ آج تھوڑا سا ان کے مثبت پہلو، پازیٹیو کچھ ڈائریکشن میں بھی جائیں۔ دیکھیں جس طرح بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد انہوں نے ملک کو چلایا، پیپلز پارٹی کو آگے بڑھایا، اور خود بے نظیر بھٹو اور اپنی فیملی کو کنفرنٹیشن سے بچایا، کیونکہ بھٹو فیملی پیپلز پارٹی کا کنفرنٹیشن آف پالیٹکس کی وجہ سے تاریخی طور پہ بڑا نقصان بھی ہوا ہے۔ ان کے کئی فرد جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ خود بے نظیر صاحبہ کو ہم نے اپنے ضائع کر دیا۔ اس سے پہلے ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دو بھائی سر شاہنواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو بھی چلے گئے۔ لیکن بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد جس طرح زرداری صاحب نے پاکستان کپے جیسا ایک وفاقی نعرہ لگا کر
مفاہمتی سیاست کو آگے لے کر گئے جس کے نتائج اور فوائد آج ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، اس پہ آپ دو الفاظ کیا کہیں گے؟ بھٹو صاحب بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیں ایک تو مجھے اگر آپ اجازت دیں میں یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بتاؤں کہ جو اسپاؤسز ہوتے ہیں نا پاپولر لوگوں کے، جیسی لیڈی ڈایانا کا آپ دیکھیں، پرنس چارل کتنا بھی برطانیہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، لیکن ساری دنیا میں یہ ہے کہ لیڈی ڈایانا اچھی تھی اور یہ ایک برا آدمی ہے. اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ایک سینٹیمنٹ، ایک ریسپیکٹ، ایک پیار لوگوں کا جڑا تھا، تو زرداری صاحب کو ان بلٹ ایک ہم کہیں کہ جینیٹیکلی ان کو ایک لوگوں کی جو کا غصہ یا لوگوں کی ڈس لائکنگ یہ بڑا نیچرل ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں ہسٹری، جہاں جہاں پاپولر لیڈر ہیں، آپ دیکھیں نہرو کے اسپاؤس کا، ایون حسینہ معین کے، تو اسپاؤسز جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ لوگوں کو ناپسند ہوتے ہیں، بھلے کچھ کرے یا نہ کریں. زرداری صاحب جیسے اندرا گاندھی، اس کے شوہر کا آج تک کسی کو بہت کم پتہ ہے. جی ہاں، تو لوگوں کو پسند نہیں ہوتا ہے، وہ بھلے کچھ بھی کر لیں کتنا بھی پازیٹیو. ایک تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان بلٹ ایک ڈس ایڈوانٹیج ساری عمر رہتا ہے. تو محترمہ کے حوالے سے بھی یہ ہے. اچھا آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا کہ کارل پوپر ایک فلپین کا بہت اچھا اکانومسٹ ہے. اس کی ایک سینگ ہے کہ جو آدمی متحرک ہے وہ اچھے کام بھی کرے گا، برے کام بھی کرے گا. پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کسی گرائنڈر میں گوشت کی طرح اس کی ساری خامیاں خوبیاں ڈالیں گے، پھر جو قیمہ نکلے گا وہ بتائے گا کہ خصلتیں کیا ہے. تو میں آنیسٹلی اسپیکنگ یہ نہیں کہ زرداری صاحب کی سالگرہ ہے یا آپ نے سوال پوچھا ہے، اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس سوسائٹی میں ملا نہیں ہے. اس کے خلاف ایک مکمل 20-30 سال سے کہ ان کی جو خامیاں ہیں ان پر بھی آپ بھی کھل کر بات کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کھل کر بات کرتے ہیں، لیکن وہ ہائیلی مس انڈرسٹوڈ آدمی ابھی تک پاکستانی پالیٹکس کا سب سے زیادہ بااثر آدمی اور سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ آدمی. میری نظر میں 2-3 اس کی خوبیاں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جب قیمہ آخر میں نکلے گا اور ان کی ساری خامیاں خوبیاں ہوں گی تو ان کی خوبیاں ظاہر سندھ میں گورننس کے ایشوز ہیں اور معاملات ہیں، لیکن ان کی خوبیاں جو ہے وہ سر چڑھ کر بولیں گی. ایک تو 18ویں ترمیم ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، یعنی کہ اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو ابھی تک پتہ نہیں کتنے اور غیر جمہوری سسٹم آ چکے ہوتے، وہ روکے ہوئے ہیں. دوسرا انہوں نے جو صورتحال تھی اس وقت ملک کی اور پاکستانی خلاف ظاہر بہت ساری قوتیں تھیں، جیسے آپ نے خود کہا پاکستان کھپے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا میں کوئی انقلابی جماعت ہوں. ان کی بڑی کامیابی ہے کہ ایک صوبے کو جو NWFP کہلا تھا، جس صوبے کا کوئی نام ہی نہیں تھا، اس کو خیبر پختونخوا جو کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا چاہے ہزارہ ہو یا پشتون اسپیکنگ ہو، اور ان کا بہت بڑا مطالبہ تھا. وہ اس میں بھی آصف زرداری کا بڑا کردار ہے. اور کل میں اس حوالے سے غلام احمد بلور کا انٹرویو بھی سن رہا تھا جس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو ہے میاں نواز شریف کا نہیں بلکہ آصف علی زرداری کا کریڈٹ ہے. ذوالفقار حالی بھٹو صاحب، میں اگر مجھے 1 منٹ دیں صرف اس بات کی طرف کہ پی پی نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کوئی انقلابی پارٹی ہیں، ہم کوئی ایسی پارٹی ہیں جو ہے وہ علیحدگی پسند ہے. یا پیپلز پارٹی ایک پارلیمانی ڈیموکریسی والی پارٹی ہے جس میں سول ملٹری ریلیشن شپ بھی ایک ریئلٹی ہے. آپ کے پاس ممبر کم ہیں، آپ نے ممبر توڑنے، پارلیمانی ڈیموکریسی کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ زرداری صاحب مکمل اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس کو کھیل رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ، میں ذاتی طور پر آپ کو بھی پتہ ہے، سب لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر بی بی بھی ہوتی نا تو ان کی حکومت 2-3 سال میں، وہ چونکہ لڑکا خاتون تھی، تو زرداری صاحب نے فقط 18 سال سے جو بھی معاملہ ہے ان کی گورننس پر بحث اپنی جگہ، لیکن ان کی یہ حکمت عملی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس 70 کے قریب سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، 64، لیکن ان کے پاس صدر مملکت کا عہدہ ہے، سینٹ چیئرمین کا عہدہ ہے، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی، 2 گورنر، 2 چیف منسٹر، گلگت بلتستان. تو پارلیمانی ڈیموکریسی میں یہی کامیابی کہ آپ گرے ایریاز میں کھیلتے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ڈیموکریسی کو، لوگوں کی جو رائے ہے اس نظام کو آگے بڑھاتے جائیں، یہی کامیابی ہے. دیکھیں آصف علی زرداری کے ساتھ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میری دوستی بھی رہی ہے بطور صحافی اور سیاستدان، اور بے نظیر بھٹو ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ ان کا خیال رکھا کرو. تو ہم 90 میں جاب صادق کے دور میں جیل میں ان کے انٹرویو کرتے تھے، تو اس وقت بھی وہ مجھے ایک ذہین سیاستدان کے طور پہ نظر آتے تھے، اور پاکستان اور وفاق کا خواب اس وقت بھی ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ ہم کنفرنٹیشن کے بجائے مفاہمت کی بات کریں. حالانکہ ان پہ 90% کمیشن والے وہ ہمیشہ ایک تنقید کی ضد میں رہے. پھر 97 کے بعد وہ پھر دوبارہ جیل گئے،
تب بھی ہماری دوستی رہی، پھر بے نظیر صاحبہ کی 2007 میں شہادت ہوئی، تو وہ تعلقات ہیں. لیکن زرداری کو بطور ان ٹوٹلٹی ایک سیاستدان کے طور پہ، ایک حکمران کے طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں، پولیٹیشین تو وہ ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے 20 سال سے جتنے بھی اتار چڑھاؤ آئے ہیں اس میں بڑے معاملات ہیں، اس میں وہ اپنی پارٹی کو، اپنے پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں. میری صرف 1-2 گزارشات ہیں اس حوالے سے کہ اگر وہ اس پورے سسٹم کے ساتھ، چونکہ ان کا ہوم گراؤنڈ سندھ ہے، اگر اس پورے سسٹم میں وہ سندھ میں کافی چیزوں کو بہتر کر سکتے تھے، ان کے بس میں تھا، اب بھی ان کے بس میں گورننس بہتر کریں، میرٹ پر نوکریاں دیں، اور شہری اربن جو ہے گیپ، وہ آپ دیکھیں کہ وسائل کی نامنصفانہ تقسیم کی وجہ سے ہمارا شہری دیہاتی گیپ بھی بڑھ رہا ہے، ایتھنسٹی کا کرائسس بڑھ رہا ہے. تو ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے ڈومیسٹک میں کہوں گا ہوم گراؤنڈ پر تھوڑے کمزور ہیں، لیکن نیشنل لیول کی جو ڈپلومیسی ہے، جو سارے پارلیمانی ڈیموکریسی یا پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کے جو موورز شیکرز ہیں، وہ اور ریجنل بین الاقوامی معاملات پر بہت سارے معاملات میں انہوں نے پاکستان کو آگے ہی کیا ہے. اس میں کہیں بھی خدا نخواستہ ایک جو پورا امپریشن ہوتا تھا کہ جی یہ سیکیورٹی رسک ہیں، یہ پارٹی اینٹی پاکستان ہے، تو اس پارٹی نے اب 2-3 معاملات میں پاکستان کو بچایا ہے. اور ایک اچھی مثال جو مجھے نون لیگ والے دوست کہتے ہیں کہ میں ان سے کہتا ہوں تم کیوں نہیں لوگوں کو یہ بتاتے کہ رجیم چینج میں سب سے زیادہ نون لیگ اور پی پی کا ہوا ہے، چونکہ خان صاحب نے سسٹم کو ایسے نیچ پر پہنچا دیا تھا کہ اب آپ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہم آپ سے بہت کچھ سیکھنا اور اپنے ناظرین کو جو انفارمیشن آپ کے پاس وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت کی وجہ سے. دیکھیں، میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی بہت قریب سے جانتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی دوری تھی آصف علی زرداری اور بے نظیر کی، ایسی کوئی بات میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. وہ بہت محبت اور احترام کے ساتھ ان کا تعلق تھا آصف علی زرداری کے ساتھ. اور وہ جب بھی شنوائی پہ آتی تھی یا بلاول ہاؤس سے جیل کی طرف نکلتی تھیں یا عدالتوں میں آتی تھی، تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ان پر دعا کرتی تھی اور اس کی لمبی زندگی اور ان کے امن اور ان کی سیف جو ہے زندگی کی خواہان تھی. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان یہ اختلاف تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جو بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ان پر الزامات. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ شہادت کے بعد بھی اگر فیملی کو اور سیاست کو ایک محفوظ اور کامیاب راستہ دیا ہے تو وہ آصف علی زرداری کے کریڈٹ میں جاتا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے. آپ کا بہت بڑا شکریہ. ناظرین، اللہ حافظ.